بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. پروگرام کا آغاز اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اسی سے کرتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انسانی المیہ ہے وہ جنم لے چکا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایندھن ختم ہو چکا ہے, اسپتالوں کے لیے کوئی سہولیات موجود نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, امداد نہیں ہے, امداد کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں. تو کیا اسی طرح سے رہے گا یہ معاملہ؟ پاکستان نے مذمت کی ہے, پاکستان کیا کر سکتا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. دوسری جانب اگر ہم پاکستان کی جو سیاسی سٹوریز ہیں یا سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں, نواز شریف صاحب کو کل ایک رستہ ملا, ایک حفاظتی ضمانت ملی ہے, اس میں توسیع ہوئی تھی. کل ان کی دوبارہ سے بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا مقدمہ سنا جائے گا, جس میں کہ فائنلی پتہ چلے گا کہ کیا نیب جو ہے وہ اپنا واپس لے گی مقدمہ, یا پھر نیب جو ہے اس کو لڑے گی اس مقدمے کو, جو کہ جس کے لگتا زیادہ ہے کہ امکانات واپس لیے جائیں گے. کیا اس کے اوپر ہوگا؟ کیا نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ کیا مفاہمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوگی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی؟ کیا میاں صاحب کسی ڈائیلاگ کا رستہ فراہم کریں گے؟ کیا انتخابات کی تاریخ آ جائے گی, یا پھر ایک سازگار پچ ہے جو کہ تیار کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے؟ کیا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سہولت کاری کا الزام خود پاکستان مسلم لیگ نواز لگاتی تھی, اب اس طرح کے الزامات اب پاکستان مسلم لیگ نواز پہ لگیں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں, اور ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر دفاع, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا حصہ بھی ہیں, جناب خواجہ محمد آصف صاحب. السلام علیکم خواجہ صاحب. خواجہ صاحب, یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ قسمت کے دھنی ہیں نواز شریف صاحب, یہ تقدیر ہے یا تدبیر ہے؟ گرفتاریاں سب کچھ, ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے, پھر ان کو وہ واپس آتے ہیں, اقتدار میں آتے ہیں, اور شاید اب چوتھی دفعہ کہ آپ کے وزیر اعظم نامینیٹڈ ہیں. سر, یہ واقعی صرف تقدیر ہے یا تدبیر بھی ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, تقدیر اور تدبیر جو ہے نا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. بندہ جتنی تدبیریں کرتا رہے جب تک اس کی مشیت جو ہے وہ شامل حال نہ ہو, تو نہ تقدیر بنانے والا وہ ہے, مالک ہی وہ ہے. بالکل. اور تدبیر جو ہے, انسان تدبیر کرتا ہے, لیکن جب تک مشیت ایزدی نہ ہو تو تدبیر بھی کامیاب نہیں ہوتی. تو مجھے آپ کا مطلب جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے, آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حالات نے جس طرح پچھلے 2 سال میں, خصوص میں 2 سال کی بات کرتا ہوں, اس کے پیچھے لمبی بات ہو جائے گی, 2 سال میں جس طرح حالات نے جو ہے کروٹ لی ہے, اس میں تدبیر جو ہے اس کا حصہ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کو چلیں ہماری بات نہ مانیں, ان کو اقتدار جو ہے صحیح مل گیا تھا, جو اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی تھی. جنرل باجوہ جو ہے وہ سپانسر نہیں تھے اس کے, ساری باتیں مان لی جائیں. لیکن جب ایک شخص کو جب اقتدار مل گیا ہے تو وہ اقتدار جو ہے اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں, باقی باتیں جانے دیں. سب کچھ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس نے 4 سال جس طرح اقتدار کا استعمال کیا, میں ابھی آنے سے پہلے جو ہے عطاءاللہ طاہر صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, تو جس طرح اس نے پاکستان کے قومی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا ہے, جیسے وہ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں شیر مادر جو ہے, اس کی طرح جو ہے نا استعمال کیا گیا ہے, یا اس کا جو ہے نا وہ اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے. یعنی وہ تو خیر شیر مادر تو ایک حلال چیز ہے, یہ تو سارے حرام چیز تھے, اور وہ اس کا ایک تقدس بھی ہے اس کا. تو یہ آپ کا اشارہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آج طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اس نے سارا کچھ بتایا کہ کس طرح لوگ 25 30 40 ہزار پہ جو واریئرز جو ہیں سوشل میڈیا کے وہ بھرتی کیے جاتے تھے, اور ان سے گالی گلوچ, اور خصوصاً جو بیانیہ جو بلٹ اپ ہوا 9 مئی کے بعد, اور 9 مئی سے پہلے بھی, جب اس نے کہا جی کہ
فوج کے خلاف باتیں کیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کیں, امریکہ کے خلاف باتیں کیں, ہر اس بندے پہ جس پہ بھی شک ہوا اس کے خلاف باتیں کی, ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی. اس نیریٹو کی سپورٹ کے لیے کے پی کی حکومت جو ہے وہ پیسہ لوٹا رہی تھی. ہر چیز اس کی, میرا خیال ہے یہ روٹی بھی پلے سے, میں نے ایک دن اسمبلی میں کہا تھا کہ اس کی جیبیں چیک کرو, اس کی جیبیں جو ہیں خالی آپ کو نظر آئیں گی. یہ روٹی بھی اپنے پلے سے نہیں کھاتا, شام کو اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی لے آ کے من روٹی کھوا دے. تو یہ اس شخص نے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بددیانتی ہے. اب آپ مگر 16 مہینوں میں آپ لوگ قائد صاحب نہیں کر سکے اس کو, یعنی یہ سب چیزیں جو تھی یہ موجود تھی, اس کے اشارے مل رہے تھے. میں اگری کرتا ہوں. ہمارے 16 مہینے جو ہے نا شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے معاشی محاذ کے اوپر جو ہے نا جنگ لڑی ہے, اور کسی طرح ہم بچا کے ہم کو فاتح نہیں ہوئے. میں نہیں کہتا کہ ہم نے کو فتح پائی, لیکن ہم نے کم سے کم دفاع کر لیا کہ ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے یعنی میدان جنگ سے جو ہے وہ لاشیں چھوڑ کے نہ بھاگیں, اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. عزت آبرو کے ساتھ ہم جو ہے نا اس سے نکل آئے, تاکہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے نئی آتی ہے اس کے لیے جو ہے کوئی ہینڈی کیپ نہ ہو. ایک کمٹمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کی موجود ہے, لمبی چوڑی اس میں نہیں ہے. بہت سی جو اس کی شفا کے لیے دوائیاں ہیں وہ ہماری اندر موجود ہیں, ہماری اکانومی میں موجود ہیں, ہمارا ٹیکس بیس, دوسری چیزیں, چوری چکاری جو ہے سب. تو اس لیے آپ اگر ہمیں کہیں کہ ہم نے سیاسی بیانیاں نہیں تیار کیا اس زمانے میں, اس کو کاؤنٹر نہیں کیا, تو وہ ٹھیک ہے, میں اگری کرتا ہوں. لیکن ہم نے اپنی ترجیحات کا فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ہم نے, آپ سوچ نہیں سکتی ہیں اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو یہ 500-600 روپے پہ ڈالر چلا جانا. بالکل صحیح بات ہے, اس پہ یہاں پہ اتنی معاشی ابتری پھیلنی تھی کہ کسی سے سنبھلنی نہیں تھی. کیا ہوتا میں اس کو امیجن کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اور کیا یہ پلان بھی یہی تھا, کیونکہ بار بار سری لنکا کی دیکھنا آپ وہ ٹیلی فون کالیں دیکھیں, ٹیلی فون کالیں دیکھیں, پھر جس طرح آئی ایم ایف کو اپروچ کرنا گیا, ان کو خط و خطابت کی گئی, یہ سارا تھا کہ اگر ہمارے پاس نہیں رہا نہ کھیڈن دے نہ کھیڈن دوا دے. اس کے آگے محاورے کا ایک اور بھی حصہ ہے تو وہ میں نہیں بولوں گا. تو وہ جو ہے اس کو پاکستان کا وہ ان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ ہماری حکمرانی کے بغیر جو ہے پاکستان کا وجود بھی جو ہے وہ سلامت رہ سکتا ہے. انہوں نے تباہ کرنے کی پوری کوشش کی. اور میں اس سلسلے میں جو پرسوں سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ مجھے موقع نہیں. وہ میں نے کرنا ہے سر, کیونکہ اس پہ تو سارے سوال ہی اب اس پہ ہے, کیونکہ آپ 18 کی بات کر رہے تھے. 18 سے پہلے ہم دیکھتے تھے جس طرح سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ آیا, جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا اسٹیبلشمنٹ کو مینیج کر رہا تھا, سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ مینیج کر رہی تھی, ایک راہ ہموار کی جا رہی تھی. اب الزامات یہ ہیں کہ آپ کے لیے بھی وہی سہولت کاری ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی تمام تر جو پاور اسٹرکچر میں آپ کو پتہ ہے 75 سال میں صرف سیاستدان تو نہیں رہے. ہر وقت جو ہے یا تو ڈائریکٹ حکمرانی اسٹیبلشمنٹ نے کی, اگر سویلین حکمرانی رہی بھی ہے تو اس میں جو ہے ایک عمل دخل جو ہے کسی کبھی انکریز ہو گیا کبھی کم ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا رہا. 13 کے دھرنے سے لے کے اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کا رول رہا اس بندے کو اسپانسر کرنے کے لیے, میں آپ کے پروگرام میں کہا ہے اور پروگرام میں کہا ہے کہ اس تجربے کا جو فیلئر ہے, وہ منہ کے باہر جو تجربہ گرا ہے اس کی بھی تو کوئی رسپانسبلٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ ازالہ کیا جا رہا ہے, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اب اس کو کمپنسیٹ کیا. میں بھی جو ہے آپ کمپنسیٹ سے مجھے یاد آیا ہے لا آف کمپنسیشن ہے, یہ ایمرسن کے ایسیز ہیں, اس میں ایک لا آف کمپنسیشن ہے جو وہ قدرت کے نظام میں بھی ہے, بلکہ یہ قدرت کے نظام سے مستعار جو ہے وہ انسانوں نے بھی لیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لا آف کمپنسیشن ہے جو ڈفرینٹ ہے. اور میں میرا لیڈر ہے, میرا قائد ہے نواز شریف, کہ قدرت نے ہر وقت جب بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو کمپنسیٹ ضرور کیا ہے, چاہے وہ 93 ہوا ہے, جس طرح 97 میں 2/3 اکثریت سے آیا, جب اس نے 1999 میں جو ہوا ہے اس کے بعد اس نے جلاوطنی کاٹی, 2008 میں واپس آیا تو ایک
بڑی اچھی جو ہم تعداد لے کے نیشنل اسمبلی میں بھی آئے. بی بی کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک جو ہے وہ COD بھی ہوا, اور اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے بی بی شہید کو. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پنجاب میں حکومت رہی, اس کے بعد پرائم منسٹر بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سٹیج پہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ راضی رہے, ہم سب سے راضی رہے. نواز شریف سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی اس کو ہر وقت جو ہے نا کسی نہ کسی سے کمپنسیٹ کرتا ہے. اس میں اگر آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹوٹلی ڈائیورس پاکستان کے سین سے کر دیا جائے گا, یہ اس وقت نہ پہلے ممکن نہیں تھا, اچھا نہ آج یہ ممکن ہے. میں نہیں ناممکنات میں نہیں میں اس کو لکھتا, لیکن اس کے لیے جس طرح میاں صاحب نے اس دن اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. اچھا, یعنی انہوں نے کہا جی آئینی اداروں کو اپنے حدود میں کام کرنا ہے. اگر یہ چیز سیٹل ہونی ہے, یہ میں اور آپ بیٹھ کے 1 منٹ میں نہیں سیٹل کر سکتے. نہیں, ظاہر ہے یہ ایوالو ہوگا, بالکل یہ ایوولوشن کے ذریعے ہوگا. میچورٹی تو یہی ہے. اور اگر 4 دفعہ ایک چانس مل رہا ہے کسی شخصیت کو جو کہ سب سے زیادہ سینئر سیاستدان ہے, تو ان کو یہ کرنا بھی چاہیے. لیکن دیکھیے اگر وہ جیسے اترے تھے ایئرپورٹ سے, ان کو ایئرپورٹ پہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا, وہ آتے سرنڈر کرتے اسی دن اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے سامنے, اگر ان کو جیل بھی جانا پڑتا وہ جاتے اور اپنا مقدمہ لڑتے, تو کیا خیر صاحب پھر یہ الزامات نہیں لگتے. مگر ان کے جو صحیح, ان پہ جو غلط الزامات لگے تھے, ان کی درستگی کے لیے کیا غلط طریقہ استعمال کیا جائے گا, یا اس کو نہیں, غلط طریقہ نہیں استعمال کیا جائے گا, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط طریقہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو ڈیٹریکٹرز ہیں ہمارے, جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ جو ہے مختلف طریقوں سے کریں گے. اس کا اگینسٹ اور فار جو ہے آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں, میں اس سے بالکل انکاری نہیں ہوں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ کے جو بات ہو رہی تھی کہ یہ آئیڈل سچویشن جو ہے یہ اس وقت ہی کریٹ ہوگی کہ ہمارے تمام تر جو ادارے ہیں, آئینی کچھ ادارے ہیں جس طرح عدلیہ ہے, پارلیمنٹ ہے, اور ساتھ ہماری ایگزیکٹو ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. اور اسی طرح آپ لوگ بھی ہیں, میڈیا بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے ہماری سیاست کے اندر, ہماری قومی زندگی میں. اسی طرح وہ بگ بزنس ہے. دیکھیں آپ, اگر آپ ٹیکس اس ملک میں کریکٹ چوری سے بچنا چاہتے ہیں, تو بگ بزنس کا اس میں بہت رول ہے, ان کو بیچ میں شامل ہونا پڑے گا. بہرحال خیر بات لمبی ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی طرف جانا ہے, انہوں نے کہا مفاہمت کرنی ہے, اداروں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے نئی پارلیمنٹ جو آئے, تو یہ انیشیٹو جو ہے اس پارلیمنٹ کو لینا چاہیے. اس پارلیمنٹ کو لینا چاہیے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس پارلیمنٹ کے اندر کس قسم کی تعداد سے لوگ آئے ہیں, پارٹیاں آئی ہیں, عوام نے کس رائے کا اظہار کیا ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی میاں صاحب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے, لوگوں نے اس پہ بلیو کیا ہے, اس کو انڈورس کیا ہے, اس کو نہیں انڈورس کیا. میاں نواز شریف کی قربانیوں کو جو ہے اکاؤنٹ فار کیا ہے, ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ بے ایمانی ہوئی, آپ کے ساتھ نقصان ہوا 2018 کے اندر, ہم آپ کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر جو ہے اس چیز کا جو تاوان جو ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ تو یہ ڈائلاگ الیکشن سے پہلے نہیں ہوگا, یہ بعد میں ہوگا. میرے نہیں خیال کیا اس طرح کے الیکشن, دیکھیں الیکشن سے پہلے آسمان ایک متحارب پوسچر جو ہے وہ لے چکے ہیں لوگ. ہمارے کولیشن پارٹنرز جو ہیں متحارب تو یہ سارے, اگر آپ ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال میں جب الیکشن آنے والا ہے اور ہر بندے کو اپنے پولیٹیکل ڈیویڈنڈز کا خیال ہے, تو یہ ڈائلاگ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے, یا بلکہ ہو سکتا ہے اسٹارٹ ہی نہ ہو سکے. لیکن ونس ہر بندے کو جو ہے, ہمیں بھی اور باقی لوگوں کو بھی اپنی سیاسی اوقات کا پتہ لگ جائے گا, اس کے بعد ڈائلاگ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. میاں نواز شریف نے اپنے جلسے میں بھی کہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی ادارے بھی جو کمپوننٹس ہیں, جو جز ہیں اس کے ہمارے پاور اسٹرکچر کے, وہ اس چیز میں جو ہے نا وہ چاہتے ہیں. اگر یہ سیاست سے خود کو الگ کرنا ہے تو وہ تو الیکشن میں پتہ لگ جائے گا ویسے بھی. لیکن بہرحال سیاست سے تو میں تو ابھی آپ کو میں نے بات کی ہے, سیاست سے
عدلیہ کو بھی اپنے آپ کو پرج کرنا پڑے گا سیاست سے, بالکل سب کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, پرج کرنا پڑے گا. عدلیہ میں بھی سیاست جو ہے اتنی زیادہ اوور ڈوز ہوگی لی ہوئی ہے عدلیہ نے سیاست کی, جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور پچھلے 6, 7, 8 سال کے جو تمام تر جو آپ کے فیصلے نظر آئیں گے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہونے چاہیے, وہ سیاسی ترجیحات کی بنیاد پہ کیے گئے. ہماری تاریخ میں پہلے بھی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کلپریٹ جو ہے ہماری اس وقت تباہی کا, جس میں ہم بھی شامل ہیں, سیاستدان بھی شامل ہیں, لیکن عدلیہ نمبر 1 ہے. جن لوگوں نے سیٹی مارنی تھی کہ یہ فاؤل ہو رہا ہے, انہوں نے سیٹی نہ ماری. وہ یا ایک ٹیم نہ رل گئی یا دوسری ٹیم نہ رل گئے, انگوٹھا لگا دیا اس کے اوپر, چاہے وہ پھانسی تھی, چاہے وہ جلاوطنی تھی, یہ ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے انگوٹھا لگایا ہوا ہے, یا مارشل لا تھا, ہر چیزوں پہ لگایا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ از دا بگیسٹ کلپریٹ. انہوں نے تو اپنی سول سرچنگ کرنا شروع کر دی ہے قائد صاحب کے آنے کے بعد سے. آپ پرسوں والا جو فیصلہ دیکھیں وہ سول سرچنگ نہیں ہے. یہ ملٹری کورٹس والا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ میں سول سرچنگ نہیں ہے, وہ سول سرچنگ نہیں ہے. آپ ملٹری کورٹس کے جو وجود ہے, یا ملٹری قانون جو ہے, جو میرا فوجی عدالتوں کے قیام سے 1952 کا 1967, یہ جو قانون جو ہے, اسی سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلے دیے ہوئے ہیں, اس کے فیصلے انڈورس کیے ہوئے ہیں. اس ہزاروں لوگوں کے فیصلے سویلینز کے ادھر ہوئے ہیں. کہاں گئے وہ چیز, ان کو لیکن ماضی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا ابھی. سیاسی لوگوں کے تو فوجی ٹرائل ہوں, یہ تو کل آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں عدالتیں. یہ سیاسی نہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ ملٹری انسٹالیشنز پہ بے شمار سویلینز کام کرتے ہیں. اگر وہ ملٹری انسٹالیشنز پہ کوئی اوفینس کمٹ کر دیتے ہیں, سو سیکرٹ جو ہے وہ لیک کر دیتے ہیں, یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, تو کیا آپ کو ان پہ ملٹری کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ بے شمار ہزاروں کے تعداد میں انسٹالیشنز پہ کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کے بعد دیکھیں کہ اس آرمی ایکٹ کے فیصلے جو ہے نا سپریم کورٹ نے, اور ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, انہوں نے بھی کہا, ایڈمٹ کیا ہوا کہ ڈیو پروسیس ہے. اور پھر اس وقت بھی جو لوگ قید ہیں, اگر اس قانون جو نیا جو لا کہہ رہے ہیں, یا ڈیسیژن جو ہے اس کے تحت کہیں, تو لازمی طور پہ بہت سے لوگوں کو, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, ان لوگوں کو شیلٹر ملے گا جو آپ کے قوم کے دشمن ہیں, جو یہاں اس وقت قید ہیں. ان کو بھی وہ آپ کے اس فیصلے کو لے کے جا کے اس کی ریلیف مانگیں گے. اور جو کرمنل جسٹس ہے ہمارا ملک کا جو ہے, وہ اتنا فالٹی اور اتنا کمزور ہو گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ تو لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی. تو اس کے اوپر کیا نون لیگ بھی جائے گی بطور پارٹی, کیونکہ حکومت تو شاید نظر ثانی کی اپیل کرنے کا سوچ رہی ہے؟ میرے خیال کہ ابھی تک کو میری پارٹی نے اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی کیا ہوا ہے, فیصلہ کیا گیا, لیکن میرا خیال 1-2 دن میں ہو جائے گا. آپ دیکھیں 2015 میں جب قانون بنا تھا, اس وقت تو ضرب عضب کے بعد جو ہے وہ پھر کیا گیا تھا, سپریم کورٹ نے انڈورس کیا تھا اس کو, کیا تھا, فیصلے کیے ہوئے تھے. وہ سپریم کورٹ یہی سپریم کورٹ کو بندوں کا نام تو نہیں ہے, وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے, ان کی اپنی, اور جہاں وہاں پہ جتنی پریسیڈنسز فالو ہوتی ہیں, ہماری سیاست میں تو اس قسم کی پریسیڈنس جو ہے نا, ہم تو بالکل. لیکن قائد صاحب اگر فرض کیا عمران خان صاحب کے خلاف یہ استعمال ہوتا ہے, ان کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ کیا جاتا ہے, تو پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کسی بھی لیڈر کے خلاف کسی طرح کا الزام لگا کے اگر ایک اوفینس جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے, آپ کا اوفینس ریلیٹ کرتا ہے آپ کی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ, جس طرح سائفر ہے جی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ جو ریلیٹ کرتا ہے. اگر میرا پولیٹیکل اوفینس ہے, کئی پولیٹیکل اوفینس ہیں جو ہوتے رہے ہیں, قید بھی ہوتے رہے ہیں سب, لیکن ایک اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ڈیفائن جو کیا گیا ہے اس ڈیفینیشن میں وہ فٹ بیٹھتا ہے, تو پھر ضرور ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ آگے لایا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ پرانے فیصلے جو ہیں, جو اس وقت لوگوں کی اپیلیں پینڈنگ ہیں, یا کوئی وہ بھی کھل جائیں گے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اتنی چیزیں کھل جائیں گی آپ کی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نئی عدلیہ جو سپریم کورٹ میں, جو سپیریئر جوڈیشری میں جو ایک چینج آئی ہے, قیادت چینج ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, ان کو یہ سٹے آرڈر کی جو ہے نا ایک لسٹ پبلش کرنی چاہیے. میں بینک میں تھا تو بینک میں یہ کرتے تھے کہ آپ
لسٹ بناتے تھے کہ فلانا جو قرضہ جو ہے اتنی دیر سے پے نہیں ہوا, جی, اس کی یہ لائف ہے اور وہ پے نہیں ہوا, اس کا کیا کرنا ہے. یہاں آپ کو اسٹے آرڈر جو ہے سال سے اسٹے آرڈر چل رہے ہیں, سپیریئر جوڈیشری میں چل رہے ہیں, نیچے بھی چل رہے ہیں, اوپر بھی چل رہے ہیں, بالکل, اور ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جنہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے حکومت کے خلاف. باقی چھوڑیں, حکومت کے خلاف اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فیصلہ نہیں. سپیریئر جوڈیشری کو آرڈر کرنا چاہیے اور ایک لسٹ پبلش ہونی چاہیے کہ یہ اسٹے آرڈر ہے, یہ مقدمہ ہے, یہ اتنی دیر سے یہ پینڈنگ ہے, اور اس میں فری کین جو ہے نا وہ یہ ہیں. یہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ویسے کون کون سے ہیں آپ کے خیال میں کیسز جن کے اوپر ابھی اسٹے موجود ہے. اور چلیں میں اس وقت نہیں کہنا چاہتا, لیکن 20 سال سے بھی مجھے کسی نے بتایا, آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دیٹ از ٹرو, کہ 20 بڑے بڑے لوگوں کے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے خیر صاحب جو آپ نے کی ہے, میں اسی لیے اس پہ کروڑوں اربوں روپیہ صرف ٹیکس میں. میں صرف ایک اور میں صرف ٹیکس کی مد میں ایف بی آر ریلیٹڈ کیسز میں 2670 ارب روپے کے کیسز. تو اس کا یہ تو بھی بہت ساری چیزیں کھلنی ہے سر, ابھی بہت ٹائم ہے, میں ایک بریک لیتی ہوں. پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. مولانا نے بھی تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے. کہا جا رہا تھا اور کہا بھی بلاول صاحب نے کہ ہم تو نیوٹرل سمجھ رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہے. تو کیا اب انتخابات کی بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی جلدی, یعنی اسکیجول آ جائے گا بریک کے بعد؟ ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خائر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خائر صاحب, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کل ہمارے پروگرام میں JUIF نے, کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. عوامی نیشنل پارٹی الگ بول رہی ہے. مینگل صاحب بلوچستان میں ان کے جلسوں کے اوپر پابندی لگی ہے حال ہی میں. تو سر صرف نون لیگ کے لیے اس کا مطلب ہے لیول پلینگ ہوگی؟ یہ ایک تو آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے, میں جو پہلے بات ہم کر رہے تھے اس میں کہوں گا کہ اگر یہ جو پرسوں ڈیسیژن آیا ہے تو اگر جو دہشت گرد ہیں ان کے کیسز جو ہے اگر فوجی عدالتوں میں چلیں, اگر وہ فوجیوں کو ہماری افواج کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو کہ دہشت گرد سویلینز ہی ہوتے ہیں, آف کورس سویلینز ہی ہوتے ہیں, تو پھر ان کو بھی پروٹیکشن مل جائے گی. میں یہ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں کہ پھر ان کو بھی پروٹیکشن, دہشت گردوں کو بھی پروٹیکشن مل جائے گی. وہ جو ہمارے سٹیزنز ہیں یا ایون سرحد پار سے بھی سٹیزنز آتے ہیں کہ جی ہم سویلینز ہیں, تو ہمارے یہاں جو کسی لوور کورٹ میں چلا دیں کیس جو ہے, اور وہ چلتا رہے گا اور وہ اندر بیٹھا رہے گا, اور ہر قسم کی, کیونکہ وہ دہشت گرد ہے, ڈرتے ہوئے جیل والے بھی اس کو ہر قسم کی فیسلٹی دیں گے اور آرام سے. مگر اینٹی ٹیررزم کا تو قوانین موجود ہیں انسداد دہشت گردی کی, اور پھر کرمنل لا بھی ہے, کرمنل کورٹس بھی ہیں. اگر وہ آپ کی افواج پہ حملہ کرتے ہیں اور شہادتیں آپ کے فوجیوں کی ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں سے, تو اگر فرض کریں ڈیسائیڈ کیا جائے کہ یہ لوگ, یہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوگا, جو گرفتار ہوتے ہیں پکڑے جاتے ہیں, تو کیا اس کے اوپر میں ایک سوال کر رہا ہوں, میں آئی ایم ناٹ گیونگ اٹ, میں ایک اپنی ذہن کی جو اطمینان کے لیے سوال کروں گا, یہ کیا دہشت گردی کی لڑائی آپ ٹیررزم کو پیٹرنائز کر رہے ہوں گے نا, پھر اس وقت جو ہے آپ ٹیررزم کو اپنے کرمنل لا کے حوالے کر دیں گے جو بڑا ویک ہے. یہاں پہ دہشت گردی کے عدالت کا کوئی جج نہیں بننا چاہتا, وہ اپنے آپ کو نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ظاہر ہے وہ کورٹ میں جج, آپ اپنی پارٹی کو ویسے کہیں گے کہ فریق میں کروں گا, میں ضرور کہوں گا کہ فریق بنے اس کے اندر, ضرور کہوں گا اس میں فریق بنے. میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے انہوں نے فوج کو للکارا ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ادھر میاں والی ایئر بیس کے اوپر ہمارے جہاز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, جس طرح جو پروگرام یہ لے کے گئے تھے, یا جو اور جو انسٹالیشن جس پہ ہم لے گئے, وہاں پہ ہماری فوج کی جو ہے کوئی انفارمیشن جو ہے, ڈاکومنٹس جو ہیں, یہ سارے اٹھا کے لے جاتے یہ لوگ جو ہیں, تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے بالکل بھی کیا ہوتا. تو یہ آپ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ دہشت گردی میں فریق کون ہے, یا فوجی عدالت میں جو مقدمہ جا رہا ہے اس میں فریق کون ہے, دوسرا فریق کون ہے. ایک فریق تو دہشت گرد ہو گیا نا, یا ایک فریق جس نے حملہ کیا وہ ہو گیا. اگر دوسرا فریق جو ہے وہ فوج ہے تو کیوں نہیں اس فوجی عدالت میں کیس چل سکتا؟
ٹھیک. تو اب اگر میں نے پی ٹی آئی کے خلاف کچھ کیا ہے یا خدا نخواستہ کسی اور پارٹی کے خلاف کچھ کیا ہے, تقریر کی ہے یا اور کیا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے, کوئی ایجیٹیشن کی ہے, تو وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب میں گریبان ہی جو ہے وہ میرے گریبان پہ تو بعد میں ہاتھ پڑتا, پہلے انہوں نے فوج کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے 9 مئی کو, تو اس میں کس طرح آپ کیا کس طرح میرا ذہن کم از کم جو ہے نا اس کو نہیں قبول کر رہا ہے. اس پہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے تو بہت سے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, آج بھی کچھ 7-8 کے خلاف جو ہے وہ کہا ہے کورٹ نے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. جو عام کیسز ہیں وہ چلائیں میں عام عدالتوں میں, جو سیاسی مقدمات ہیں. لیکن 9 مئی والا جو سلسلہ جو ہے آپ بتائیں, وہ کسی عدالت کے اوپر سویلین عدالت پہ جا کے انہوں نے حملہ کیا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ پہ یا ہائی کورٹ پہ, سپریم کورٹ کی رجسٹری جو ہے لاہور میں بھی تھی, وہاں پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پی ایم ایل این کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے, ایک جگہ پہ صرف ہوا ہے, کہیں اور کوئی سویلین جو ہے کوئی وابڈا ہاؤس پہ یا کسی اور اسمبلی کے اوپر کیا ہے. انہوں نے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے فوج کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا. تو خیر صاحب, اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ اور زیادہ ثبوت بھی آئیں گے اور ان کو سزا اس پہ ملے گی؟ کٹا کھول گیا ہوا ہے, اب کیا کیا جائے. لیکن کہا تو اسی طرح سے جا رہا ہے کہ پہلے آپ کے لیڈر بند تھے, آپ ان کو لیڈر کو بند کر کے, میرا لیڈر تو 10,000 روپے کی تنخواہ میں بند تھا, وہ تو توشہ خانہ میں چوری کی مال بیچ رہا ہے, وہ سائفر کا کر رہا ہے, وہ 190 ملین کا کر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کیس کیوں کمپیئر کیا جا رہا ہے نواز شریف کا اور اس کا عمران خان کا. اس کے خلاف تو یہ تھا کہ اس نے تنخواہ نہیں لی اور اس نے ڈکلیئر نہیں کی, اس کو پکڑ کے ڈسکوالیفائی کر دیا, 10 سال کے لیے قید کر دی. ہوا نا, یہی ہوا نا. آپ بتائیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایسا الزام تھا اس قسم کا, جس قسم کے الزامات اور جس قسم کے بھاری اور سیریس الزامات جو ہیں, انسرکشن کے الزام ہے کہ 9 مئی کو اس نے جو ہے لوگوں کو اشتعال دلوایا. خیر صاحب, وہ پولیٹیکل لیڈر تو ہے نا, ان کی سپورٹ تو ہے نا. بالکل ہے, میں اس سے انکاری نہیں ہوں, تو پھر کیا کریں گے؟ ان کے سپورٹرز بھی ہیں جو کہ لاکھوں کی بلکہ کروڑوں کی تعداد میں. اب بالکل چلے, میں وہ بھی تسلیم کر لیتا ہوں, بٹ لیکن وہ آپ کو یہ مینڈیٹ نہیں دیتے کہ آپ جو ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو للکاریں. آپ ساتھ آپ کہتے ہیں ان کو آپ سیاست سے باہر رکھنا چاہتے ہیں, اور ساتھ جو ہے ان کے گھروں پہ جا کے حملہ کرتے ہیں, ان کے دفتروں پہ حملہ کرتے ہیں, ان کے بیسس پہ حملہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی سے بات ہوگی مگر مائنس عمران بات ہوگی, مائنس عمران خان. جو بھی اس وقت سچویشن ہوگی اس کے مطابق بات چیت, لیکن سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جو بھی ایلیمنٹس ہیں, پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں, سارے آن دا ٹیبل ہونے چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے بات نہیں کی, اسمبلی میں نہیں آتا, نہیں وہ تو ابھی بھی, وہ میرا خیال ہے جب تک پچھتاوا نہ ہو یا معافی نہ ہو تو بات چیت آگے تو نہیں کی جا سکتی. اگر 9 مئی کے اوپر ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے, معافی نہیں ہے, تو پھر تو بات کیسے ہوگی؟ یہ تو ایک اہم سوال ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں بھی ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ کنفیشن نہیں کرتے, جب تک جو ہے اس کے آگے جو ہے جھک کے جو ہے سجدے میں گر کے جو ہے آپ اعتراف نہیں کرتے, وہ معافی تو اس کے بعد معافی پھر ہی تلافی اس کے بعد ہوتی ہے. بات کریں خواجہ آصف صاحب سے, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کریں گے؟ خوشیشا کہتے ہیں کہ آپ پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں, سیاسی غلطیاں دہرا رہے ہیں. دیکھیں, میں پیپلز پارٹی کے متعلق جو ہے, میں پچھلے 2-3-4 مہینے سے جب سے گورنمنٹ گئی ہے, جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس میں میں رسپونڈ نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ ہماری رفاقت رہی ہے 16 مہینے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی نامساعد حالات کے اندر ایک اچھا سفر ہم نے 16 مہینے کا طے کیا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو آ رہا ہوں. اس کا کریڈٹ سنگل ہینڈڈلی میں گواہ ہوں, کیونکہ دن رات کا گواہ ہوں, وہ شہباز شریف کو جاتا ہے. شہباز شریف نے اپنے ٹیمپرامنٹ کے خلاف جو ہے اس پہ ضبط جو ہے, وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ اس نے ضبط کی تمام تر حدود جو ہے نا وہ کراس کر لی, اور اس نے اس کولیشن کو جو سکسیسفل بنایا.
اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میرا بنتا ہے یا شہباز شریف کا بنتا ہے یا کسی بھی پی ایم ایل این کے بندے کا بنتا ہے کہ وہ ارسٹ وائل جو ہمارے پارٹنرز تھے 16 مہینے کے لیے ان کے خلاف کو بات کریں. الیکشن ہوگا, الیکشن میں ایشوز پہ بات ہوگی, لیکن یہ کہنا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن آ رہے ہیں, سارے لوگ جو ہے ایک ہی فیلڈ میں اتریں گے. اور ملاقات بھی ہوگی زرداری صاحب سے بھی, مولانا سے بھی. میرا خیال ہے, میں مجھے پکا پتہ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے میاں صاحب سب سے ملیں گے الیکشن سے پہلے بھی. ابھی میرا خیال ہے جلدی ملاقات. اور کل کوئی فیصلہ ہو جائے گا ان کے لیے, میاں صاحب کے لیے؟ دیکھیں, آپ نے جو بات کی نا کہ نیب کو کہا گیا ہے کہ آپ لے لیں, جو میرا ناقص علم ہے, جو وہاں پہ وکلا بات کر رہے تھے, میں وکلا سے جو نقل ماری میں نے ان کی بات جو میں نے سنی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب فرد جرم عائد ہو جائے اور پھر سزا بھی سنا دی جائے تو نیب جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ اپنا مقدمہ جو ہے واپس لے جائے, وہ یہ کورٹ ہی فیصلہ لے گی. یہ وہ آرگومنٹ بھی کر رہے تھے. اچھا, یہ کہا جا رہا, انہوں نے کہا نا کہ کیا آپ نیب کو کہا کہ واپس لیں گے اس کے اوپر مقدمہ یا ہم نے چلانا ہے؟ یہ انہوں نے آرگومنٹ دیا تھا. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چلے گا اور میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. ہاں, میرا مطلب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. اگر عدالت کو جو ہے وہ پیچھے مڑ کے جو ہے جو اس وقت جو حالات تھے جو کسی سے پوشیدہ نہیں تھے ان کو آپ اکاؤنٹ فار کریں تو میرا خیال ہے کوئی فیصلہ مشکل نہیں ہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو اس کے بعد الیکشن آپ کو لگتا ہے اناؤنس ہو جائیں گے, ڈیٹ آئے گی؟ کیونکہ یہ میرا خیال ہے ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق. تو ویسے الیکشن ڈیٹ آ جائے گی؟ ہاں بالکل آ جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ 2 نومبر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی, سپریم کورٹ نے بلایا ہے الیکشن کمیشن. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ادھر اسی دن اگر ڈیمانڈ کرتا ہے سپریم کورٹ تو دینی چاہیے ان کو. ٹھیک, مطلب اگلے ہفتے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آ سکتی ہے نومبر کے پہلے ہفتے میں. اچھا ہے ڈیٹ, ایک لحاظ سے اچھا ہے. میاں نواز شریف کے متعلق جو ہے ایک دن پہلے بھی کہا جا رہا تھا وہ نہیں آئیں گے. جی تو یہ بھی الیکشن کی بھی جو انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی اور ایک ڈسٹ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی. ایک گو کی کیفیت جو ڈیلیبریٹلی کریٹ کر جا رہی ہے, وہ قصدن جو ہے کریٹ کی جا رہی ہے, تو وہ ختم ہو جائے گی. راستے جو ہیں سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں گے, جو دھند جو ہے چھٹ جائے گی. یہی وے فارورڈ ہے. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے. قائد صاحب امید دلا رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہونے ہیں, الیکشن کی تاریخ بھی آنی ہے, اور ایک جو سیاسی دھند ہے یہ بھی چھٹ جائے گی. پاکستان کی معیشت کے لیے, آئین کی سربلندی کے لیے انتخابات کا ہونا, جو کہ ایک آئینی عمل ہے, بہت ضروری ہے. امید کی جا سکتی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.